میرے انتہائی قابل صد احترام محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، عشرہ ذی الحج کی آخری اور اہم عبادت قربانی ہے۔ مسلمان 10 ذی الحج کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرتے ہیں۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ تعالیٰ کو ہرگز تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے ذریعہ گوشت کی، خون کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اصل میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جس شخص نے بالکل خالی ذہن ہو کر صرف اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جانور ذبح کیا، اس کی قربانی ہو گئی۔ لیکن جس کا جتنا زیادہ تقوی ہوگا، جتنی زیادہ نیت خالص ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن میرے عزیزو دوستو، آج کے اس پروگرام میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ایک اہم بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، جب کبھی بھی قربانی کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر طرف سے وہ لوگ جو دین بیزار ہیں، یا وہ لوگ جن کو دین میں صرف اور صرف اعتراضات ہی نظر آتے ہیں، وہ ایک شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ بھئی اتنی غربت ہے تو جانوروں کو ذبح کرنے کا کیا فائدہ؟ بس اسی بات پر میں نے چند معلومات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ بخاری شریف میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک عورت آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنا معاملہ آپ کے سپرد کیا، آپ جس سے چاہے میرا نکاح کر دیں۔ اور وہ عورت آ کر ادھر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری، ایک غریب صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کا نکاح میرے سے کر دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اس کا مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر جاؤ اور گھر جا کر کوئی بھی چیز تمہیں نظر آتی ہے تو وہ لے آؤ۔ وہ صحابی گئے، گھر جا کر چکر لگا کے واپس آیا اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی لوہے کا چھلا یا لوہے کی انگوٹھی بھی اگر گھر میں ہے تو وہ بھی لے آؤ۔ اچھا، وہ صحابی پھر گیا اور چکر لگا کر واپس آئے، یا رسول اللہ، میرے گھر میں لوہے کا چھلا، کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہاں ایک چادر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ چادر کسی کام کی نہیں، اس لیے کہ نہ تمہارے کام آئے گی نہ اس کے کام آئے گی، اور اگر اس کو آدھا کر دیا جائے تو تم دونوں کے کام نہیں آئے گی۔ اچھا، وہ صاحب چپ کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر انہوں نے جو دیکھا نا کہ لگتا ہے میری بھی گل بن گئی، تو اٹھ کر جانے لگے۔ سرکار فرماتے ہیں اچھا ادھر آؤ، تمہیں کچھ قرآن پاک یاد ہے؟
اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلانی فلانی صورت مجھے یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں نے تمہارا ان صورتوں کے عوض اس عورت کے ساتھ نکاح کر دیا کہ تم نے اسے یہ صورتیں سکھانی. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کیا. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف. صحابہ کے دور میں عام طور پر غربت تھی کہ ایک صحابی ایسے ہیں ان کے گھر میں کوئی لوہے کا چھلا، کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. اچھا یار یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بعض اوقات وہ لوہے کے چھلے وغیرہ میرے خیال ہے 10-20 کے آتے ہوں گے، پہنے ہوتے ہیں بچوں نے، یعنی 10-20 روپے کا لوہے کا چھلا. آپ اندازہ کریں کہ غربت کا یہ عالم ہے کہ 10-20 روپے کا لوہے کا چھلا بھی اس صحابی کے پاس نہیں تھا. ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقے کا کچھ مال دیا. تو جو ہے کچھ مال صدقے کا اسے دیا اور وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اتنا آپ نے مجھے دے دیا، میرے گھر میں کوئی برتن ہی نہیں ہے، میں رکھوں گا کہاں پر؟ نہ کوئی مٹی، نہ کوئی پرولا، نہ کوئی کیا اسے کہتے ہیں ٹرک، کوئی چیز ہی نہیں ہے. یعنی غربت کا یہ عالم ہے کہ کوئی چیز نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہمارے گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ 3 چاند گزر جاتے تھے ہم نے کبھی بھی گھر میں چولہا نہیں جلایا. اور اصحاب صفہ کو تو آپ سب جانتے ہیں، وہ 70 یا 72 کے قریب صحابہ تھے اور ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ تن ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور بھوک کی وجہ سے سر چکرا رہا تھا. کہتے میں باہر نکلا تو مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے. کہتے میں نے جان بوجھ کر ان کے پاس گیا اور ان کے ساتھ باتیں شروع کر دی، کوئی مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا اور مقصد یہ تھا کہ باتیں کرتے کرتے گھر لے گئے کہ چلو کچھ کھلا دیں گے. کہتے انہوں نے بھی بس مسئلہ بتایا اور چپ کر کے چلے گئے. پھر کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے. میں نے ان کے ساتھ بھی ایسے کیا لیکن انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور چپ کر کے گھر چلے گئے. تھوڑی دیر گزری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے تشریف لا رہے ہیں. کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا تو سرکار مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ جس مقصد کے لیے تو نکلا ہے اسی مقصد کے لیے عمر نکلا تھا کہ اس کے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا. جس مقصد کے لیے تو نکلا ہے اسی مقصد کے لیے ابو بکر نکلے تھے کہ ان کے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں. اور جس مقصد کے لیے تو نکلا ہے اسی مقصد کے لیے میں محمد بھی نکلا ہوں کہ میرے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں. یہ واقعات اور اس جیسے سینکڑوں واقعات آپ کو کتب احادیث میں ملیں گے کہ صحابہ پر غربت عام تھی. میں نے کہا عورت آئی اور آ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا جس کے ساتھ چاہے نکاح کر دے. اور اس دور کے نوجوانوں کا، اس دور کے لڑکوں کا، اس دور کی لڑکیوں کا عالم یہ تھا کہ اس کے پاس ایک لوہے کا چھلا بھی نہیں تھا کہ حق مہر دے سکتے. لیکن اس کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا. میں کہتا ہوں کہ واقعات تو ہزاروں ہیں لیکن اصل مقصد کی طرف آتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی غربت تھی، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا
لوگوں کے بچے، لوگوں کی بچیاں، لوگوں کے لڑکے لڑکیاں جوان موجود تھے، نکاح کے قابل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال بھی یہ نہیں فرمایا کہ اچھا بھائی اس سال ہم قربانی نہیں کریں گے، بلکہ اس قربانی کے پیسوں سے ہم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں کریں گے۔ ہجرت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک مسلسل قربانی فرمائی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے 2 مہینے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ پالا، اور 1 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح فرمائے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عید کا موقع آیا ہو حضور نے جانور نہ ذبح کیا ہو، بلکہ یہ اعلان کیا ہو کہ اس دفعہ ہم قربانی نہیں کریں گے بلکہ کنویں کھدوائیں گے، قربانی نہیں کریں گے بلکہ نوجوان لڑکیوں کو جہیز دیں گے، اس سال ہم قربانی نہیں کریں گے بلکہ ہم لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں کروائیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ اچھا، اس پر میں آپ کو ایک حدیث بیان کر کے تھوڑی سی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے من کان لہو ساعۃ، تو جو فرمایا جس شخص نے وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی، اسے سمجھتے ہیں یعنی استطاعت، جس پر قربانی استطاعت ہے، فرمایا جس شخص نے وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی، فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ تو جو معلوم یہ ہوا، اچھا جی، اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس کے پاس استطاعت ہے نا، وہ قربانی کے موقع پر قربانی ہی کرے گا۔ کیوں جی؟ جس کو اللہ پاک نے استطاعت دی، یہ نہیں فرمایا کہ جس کو استطاعت دی وہ یا قربانی کرے، قربانی نہیں کر سکتا کوئی کنواں کھدوائے، کنواں نہیں کھدوا سکتا، کسی غریب کی شادی میں ہیلپ کرے، شادی میں ہیلپ نہیں کر سکتا، کسی کو جہیز کا یا کسی کو کپڑے کا یا کسی کو لباس کا یا کسی کی پوشاک کا انتظام کرے۔ فرمایا نا، سارا سال جتنے مرضی صدقات کرو، جتنے مرضی زکات دو، جتنا مرضی غرباء کا خیال رکھو، لیکن یہ جب عید آئے گی نا، تب جس نے قربانی نہیں رہ کی وہ ہمارے ادھر منہ چک کے ادھر آوے نہ آؤ، پھر جس کو اللہ پاک نے طاقت دی۔ معلوم یہ ہوا کہ عید کے موقع پر، تو جو عید کے موقع پر، قربانی کے موقع پر، اب جس کے پاس استطاعت ہے وہ قربانی کرے گا تو حق ادا ہوگا۔ تو اگر پیسے ہیں تو صدقات کرو، آپ کے پاس اللہ پاک نے آپ کو مال دیا، الحمدللہ، جتنا مرضی غرباء کا خیال رکھیں، کون آپ کو روکتے؟ لیکن عید دیکھو، ایک بندہ ہے مثلا اس کا والد ہے، وہ اپنے والد کی خدمت کر رہا ہے جی، ان کے پاؤں دبا رہا ہے، تو جو ہے والد کے کیا کرتا ہے؟ پاؤں دبا رہا ہے۔ والد کے پاؤں دبانا، والدہ کے پاؤں دبانا کتنی بڑی خدمت ہے جی؟ کیوں جی؟ ثواب ہے کہ نہیں؟ وہ تو چھوڑو، دوسرا کبھی نہیں دبائے۔ ماں کے باپ کی خدمت کرنا، پاؤں دبانا اجر اور ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ بولیں ذرا۔ اچھا، اب یہ بندہ جو اپنی والدہ کے پاؤں دبا رہا ہے، بڑا ثواب کما رہا ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن اگر مسجد میں آزان ہو گئی تو اب اسے یہ ثواب کا کام چھوڑ کر مسجد میں آنا چاہیے، کیوں نہیں؟ اچھا، ہوں وہ اگر یہ سوچے کہ میں تو پہلے ہی ثواب پہ کمانا ہوں، نہیں، اس وقت حکم یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے۔
بالکل اسی طرح سارا سال آپ زکات دیں صدقات کریں جتنا مرضی، لیکن قربانی کے موقع پر جانور ہی ذبح کرنا پڑے گا۔ بھائی اب میں آتا ہوں، ہر چیز کا نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ ذرا آگے تشریف ہو، آگے ہو، ذرا پیچھے گنجائش کریں۔ لا الہ الا اللہ، بات ساتھی کھڑے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا جی، تو جو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہر چیز کا، مثلا آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس وقت آپ نے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے کسی مقصد کے لیے نکلتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ توجہ، انتہائی توجہ۔ اگر بات آپ نے آدھی سنی نا تو پھر تو ساتھ میں لگے مولوی اجنبی گل کر سکے، پوری بات سنیں گے تو سمجھ آئے گا۔ قربانی کرنے کا مقصد غرباء کی مدد کرنا نہیں، قربانی کا مقصد غرباء کی مدد کرنا، بولے قربانی کا مقصد غربت مکانا نہیں، اس لیے کہ قربانی صدقہ نہیں۔ قربانی صدقہ، دیکھیں جو صدقہ ہوتا ہے وہ آپ خود کھا سکتے ہیں، بولیں زکات آپ دیتے ہیں آپ خود کھا سکتے ہیں۔ قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کوئی بندہ جانور ذبح کرے، ایک بوٹی بھی کسی غریب کو نہ دے، خود ہی سارا رکھ لے کھا لے، قربانی اس کی بھی ہو جائے گی۔ کیوں نہیں؟ کیوں بھائی صاحب ہو جائے گی نا؟ دیکھو صدقہ، اگر قربانی صدقہ ہوتا تو یہ بانٹا جاتا غرباء میں۔ اگر قربانی کا مقصد غرباء کی مدد کرنا ہوتا تو پھر حکم یہ ہوتا کہ تسا کار نہیں رکھنا، باہر تقسیم کرنا ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پورا سال بھی قربانی، یعنی اگلی قربانی تک بھی گوشت سیو کر لے تو اس کی بھی قربانی وہ ہوتے ہیں۔ اچھا کرنا نہیں اس طرح، پتہ ہے وہ ایک ایسے بات بنی ہوئی ہے، وہ ایک بندے نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں چلا گیا، جنت میں اس نے دیکھا کہ جانور وہاں ٹہل رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں۔ اس نے کسی سے پوچھا بھائی صاحب یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ جانور ہے جو تم قربانیاں کرتے ہو نا دنیا میں، وہ۔ انہوں نے کہا میرا کتنے ہے؟ وہ بیٹھے ہوگا ادھر بیٹھا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی تو کیوں بہ رہا، تم چل پھر، سارے آنے جانور پھر میں رہے، تم ہی اٹھ کے پھر۔ انہوں نے کہا کہ اصل گل ہے کہ میری حالے ایک لت تہاڈی فرج وچ پئی، میں کیوں بتاؤں وہ نکلے گی تو ایسے کرنا نہیں۔ لیکن میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ ہے وہ ایک بوٹی بھی صدقہ نہیں کرتا، خود ہی رکھ لیتا ہے، قربانی اس کی بھی ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی کا مقصد غرباء کی مدد، بولے قربانی کا مقصد غربت، ہاں آپ کوئی اور کام کریں نا، غربت مکانی ہے تو اس کے لیے وہ کیا اسے کہتے ہیں معیشت کا پہیہ چلایا نا، اس کے لیے زکات کا نظام ہے، اس کے لیے بیت المال ہے۔ یہ عجیب نظام ہے، کوئی بندہ اچھا موبائل لے لے تو لوگ کہتے ہیں کتنے کا، کون سا ہے آئی فون، کتنے کا لیا؟ آج میں نے 4 لاکھ کا پاس، مبارک ہو، بڑی بات ہے یار، بڑی اچھی گل ہے۔ یہ کون سی گاڑی ہے کہ یہ فلانی گاڑی کتنے کی لی، کروڑوں کی، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ اور اگر یہ کوئی بکرا اچھا نہیں لگے تو پھر تو ہم غربت یاد آ جاتی، پھر لوگ کیا میں نے ایڈا مہنگا بکرا لانے کی ضرورت سی تے نہیں نظر آتا، تیرے گوانڈی ہے اور بچی بیٹھی ہے، اس کا نکاح نہیں ہو رہا، اس کے لیے کوئی اور انتظام کریں۔ اس لیے کہ قربانی مستقل عبادت ہے اور اس عبادت کا کوئی اور بدل نہیں بن سکتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر قربانی کا مقصد کیا ہے۔ میں نے کہا کہ قربانی کا مقصد
غربا کی مدد نہیں، یہ بات ذہن سے نکال دے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر غربا کی مدد کرنا قربانی کا مقصد ہوتا تو پھر اس کا گوشت ہمارے لیے خود کھانا جائز بولے گناہ ہوتا، یہ غربا کو دیتے نا۔ پھر قربانی کا مقصد ہے علاقۃ الدم۔ قربانی کا کیا مقصد ہے؟ علاقۃ الدم، خون بہانا۔ کیا جی؟ قربانی کا مقصد ہے علاقۃ الدم، خون بہانا۔ لہذا قربانی کے موقع پر ان پیسوں سے صدقہ کرنا جائز نہیں۔ قربانی کے موقع پر ان پیسوں سے غربا کی مدد کرنا جائز نہیں۔ جس طرح نماز کے وقت میں کوئی اور کام عبادت نہیں، اسی طرح قربانی کے موقع پر خون بہانا، جانور کو ذبح کرنا ہی عبادت ہے۔ اور سرکار نے کیا فرمایا کہ جے کوئی بندہ طاقت رکھنے کے باوجود جانور ذبح نہ کرے، قربانی نہ کرے، وہ فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، نماز عید پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہوں کی طرف نہ آئے۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، ہمارا وقت ہو گیا 6 بجے، ہم نے نماز کھڑی کرنی ہے۔